رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار عادتیں ہیں جس میں وہ چاروں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس کسی میں ان میں سے ایک عادت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک عادت پائی جائے گی، یہاں تک کہ اس سے وہ باز آ جائے۔ وہ چار خصلتیں یہ ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب معاہدہ کرے تو توڑ ڈالے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکا منافق اس کی چار خصلتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی عادت اس کی یہ ہوگی کہ وہ جھوٹ بولے گا، اور دوسری عادت اس کی ہوگی کہ وہ وعدہ خلافی کرے گا، اور تیسری عادت کوئی بھی معاہدہ اگر اس سے کیا جائے تو وہ اپنے معاہدے کا پاس نہیں رکھے گا، وہ ہمیشہ اس کو توڑے گا، اور چوتھی خصلت اس کی ہوگی اگر اس کا کسی بھی معاملے میں کسی کے ساتھ جھگڑا ہو تو وہ فوراً گالم گلوچ پہ اتر آئے۔ تو جس شخص کے اندر یہ چاروں عادتیں پائی جائے تو اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانا منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہیں۔ اور اگر ان چاروں میں سے کسی کے اندر کوئی ایک صفت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفاق کا ایک جڑ اس کے اندر ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ دو خصلتیں ہوں تو اس کا مطلب اس کے اندر نفاق کی دو خصلتیں پائی جاتی ہیں، اگر کسی کے اندر تین ہوں تو اس کے اندر نفاق کی تین خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اس میں آج کل ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جھوٹ کا پرچار کیا جاتا ہے، ہر معاملے میں ڈھٹائی کے ساتھ بڑے بھی، بچے بھی، مرد بھی، عورت بھی جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو کوئی احساس بھی نہیں کہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں میرا ٹھکانہ کہاں بنتا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے منافقین کو جو عذاب کی نوید سنائی ہے سورہ بقرہ میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ منافقوں کو جو سخت ترین عذاب دی جائے گی ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ اور یہ سخت سزا کیا ہوگی؟ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کو جہنم کے سب سے آخری حصے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اس کی عذاب، اس کی شدت اس قدر خطرناک ہے کہ اس سے اوپر کے جہنم کے جو 6 ہی باقی حصے ہیں وہ دن میں کئی مرتبہ اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب اگر اس میں کسی کو ڈال دیا جائے تو سوچ لے اس کے بارے میں اس کی کیا حالت ہو سکتی ہے، اور اس میں کن لوگوں کو ڈال دیا جائے گا؟ منافقین کو۔ منافقین کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کا پاس نہیں رکھتے، اس کو توڑ دیتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ ان کا کسی بھی معاملے میں تھوڑا سا بھی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ فوراً گالم گلوچ کرتے ہیں۔ آج یہ دو خصلتیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، ایک تو جھوٹ بولنا اور دوسرا گالی دینا۔ گالی دینے کو بھی فیشن کے طور پر بھی اپنایا جاتا ہے، ہر معاملے میں کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ضرور پہلا کوئی ایک بڑا گالی دیتے ہیں، پھر اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، راستے میں معمولی کسی کے مزاج کے خلاف کوئی بات آ جائے، وہ فوراً اس کی ماں بہن کو ایک کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک فیشن بنتا جا رہا ہے، بڑے بھی جھوٹ بولتے ہیں، بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں، مرد اور خواتین ہر کوئی اس کو ایک فیشن کے طور پر اپنا رہا ہے۔ کاروباری معاملات میں آپ دیکھیں اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ الامان بالحفیظ، اسی طرح میڈیا کے ذریعے اور دوسرے چیزوں کے ذریعے جھوٹ کا اتنا پرچار کیا جا رہا ہے کہ اتنا زیادہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں واقعتاً یہ ہو سکتا ہے سچ ہو، یعنی وہ جھوٹ
सच दिखने लगता है, इतना ज्यादा झूठ बोला जाता है। और आजकल तो इसको एक फैशन के तौर पर इस तरीके से अपनाया जाता है कि भाई झूठ अगर बोलना है, अपने किसी मामले पे लोगों का एतमाद हासिल करना है, तो इस डटाई के साथ झूठ बोलो, इस इतना ज्यादा बोलो कि वो झूठ भी लोगों को सच दिखने लगे। आजकल हमारे मुआशरे में होता कुछ हैं, सामने कुछ लाया जाता है। यही वो मुनाफिकतें हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा मुआशरा तबाही के दहाने पे खड़ा है। काश कि हम में से हर शख्स अपनी इस्लाह के लिए फिक्रमंद हों, अपने अंदर से इन बुरी खसलतों को निकालें, झूठ बोलने से एहतिराज करें। ये झूठ बुराइयों की जड़ है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, आके कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर बहुत सारी खराबियां हैं, उनमें से किसी एक का मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, वो छोड़ दूं। उसने गिनवाए, उनमें से 4 बड़ी गुनाहों का जिक्र किया कि मैं शराब पीता हूँ, चोरी करता हूँ, जिना करता हूँ, झूठ बोलता हूँ। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद झूठ नहीं बोलोगे। वो शख्स वादा करके चला गया और कुछ दिन के बाद आके कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस एक गुनाह को छोड़ने की वजह से बाकी तमाम गुनाह खुद ब खुद मुझसे दूर हो गए। और आज हमारा पूरा मुआशरा इसके लपेट में है कि झूठ बोलने की वजह से एक दूसरे से एतमाद उठता जा रहा है। जब किसी के बारे में एक दफा पता चल जाए कि यार इसने झूठ बोला है, तो आइंदा उसके ऊपर एतबार करना, उस पर एतमाद करना ये आसान नहीं रहता। वो आदमी हर एक के सामने, हर एक की नजरों में गिर जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अक्ल सलीम अता फरमाए कि इस दुनिया में रहते हुए, ये दुनिया फानी है, यहाँ कोई भी शख्स आखिर हमेशा रहने के लिए आए नहीं, एक दिन इसको छोड़ के जाना है। तो ऐसी आदतें हम न अपनाएं जो क़यामत के दिन हमारे लिए रुसवाई का सबब बन जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।